بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرامی، آج کا ہمارا موضوع جنت کا بازار۔ سننے میں یہ عجیب لگ رہا ہوگا کہ جنت میں کیا بازار بھی ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ بہت سی اسلامی کتابوں میں اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ جنت میں ایک بازار بھی ہوگا۔ معزز ناظرین، اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچان سکے۔ عزیز دوستو، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں اور اپنی زندگیوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر پورا گزار دیں۔ ہمارے مرنے کے بعد یا تو ہم کو سزا دی جائے گی یا پھر انعام۔ اللہ پاک نے جنت اور جہنم کو بنایا ہے اور اس کا دار و مدار ہماری آج کی زندگی پر ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر گزار دیا تو اللہ پاک ہمیں جنت میں بھیجے گا، لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی اللہ پاک کی نافرمانی میں گزار دی تو اللہ پاک ہمیں جہنم میں داخل کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم اور جنت ہیں کیا؟ تو میرے معزز دوستو، اس کے متعلق میں نے تفصیلاً 2 ویڈیوز بنائی ہیں جس میں جنت کا تعارف اور جہنم کا تعارف ہے۔ ان دونوں ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ان کے لنکس میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ معزز ناظرین، ان دونوں ویڈیوز میں نے جنت اور جہنم کے متعلق بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جنت کیا ہے، جنت کی اقسام کتنی ہیں، جنت کے کتنے درجے ہیں اور جنت میں کیا کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری ویڈیو میں نے جہنم کے بارے میں بتایا ہے کہ جہنم کیا ہے، جہنم کا تعارف کیا ہے اور جہنم میں کیا ہوگا۔ یہ دونوں ویڈیوز حدیث اور قرآن پاک کی روشنی میں بنائی گئی ہیں، لیکن ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے جنت کا بازار۔ جنت میں کیسا بازار ہوگا؟ تو چلیے مزید جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن بازار میں ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح مدینے کے بازار میں آج ہم دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کے بازار میں بھی ہم دونوں کو ملائے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر دریافت کیا، کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کی فضیلت اور برتری کے لحاظ سے جنت میں مقیم ہوں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے زیادہ اور جتنے اعلیٰ ہوں گے اسی اعتبار سے اسے بلند تر اور خوب تر مکانات و منازل ملیں گے۔ پھر انہیں دنیاوی ایام کے اعتبار سے جمعہ کے دن اجازت دی جائے گی کہ وہ سب اس دن اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے جو ان کے سامنے اپنا عرش ظاہر کرے گا۔ جنتیوں کو دیدار کرانے کے لیے وہ جنت کے ایک بڑے باغ میں جلوہ فرما ہوگا۔ اس باغ میں مختلف درجات کے ممبر، یعنی نور کے ممبر، موتیوں کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے جن پر جنتی بیٹھیں گے، یعنی جو جنتی جس مرتبے کا ہوگا وہ اسی لحاظ سے اپنے ممبر پر بیٹھے گا۔ نیز ان جنتیوں میں سے جو جنتی کمتر مرتبے کا ہوگا وہ مشک و کافور کے ٹیلوں پر بیٹھے گا، یعنی ٹیلوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ احساس تک نہیں ہوگا کہ ممبر اور کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ جگہ اور نشستگاہ کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس دن اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یقیناً،
کیا تم دن میں سورج کو اور 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ فرمایا اسی طرح تمہیں اس دن اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ دیدار الہی کی اس محفل میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس سے پروردگار تمام حجابات اٹھا کر براہ راست ہم کلام نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالی حاضرین میں سے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، کیا وہ دن تجھے یاد نہیں جس دن تو نے گناہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی عہد شکنیاں یاد دلائے گا جس کا اس نے دنیا میں ارتکاب کیا ہوگا۔ تب وہ شخص عرض کرے گا، میرے پروردگار، کیا آپ نے میرے وہ گناہ بخش نہیں دیے؟ پروردگار فرمائے گا، بے شک میں نے تیرے وہ گناہ معاف کر دیے ہیں، اور تو میری اسی معافی کے نتیجے میں آج اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ پھر وہ لوگ اسی حالت اور مرتبے پر ہوں گے کہ ایک بادل آ کر ان پر چھا جائے گا اور ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں نہیں پائی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا پروردگار فرمائے گا، اٹھو اور اس چیز کی طرف آ جاؤ جو ہم نے تمہاری عظمت کے باعث تیار کر رکھی ہے، اور تم اپنی پسند و خواہش کے مطابق جو چاہے لے لو۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ اس بازار میں پہنچیں گے جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اس بازار میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہوں گی کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، اور نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، اور نہ کسی دل میں ایسا تصور آیا ہوگا۔ پھر اس بازار میں سے اٹھا اٹھا کر ہمیں وہ چیزیں دے دی جائیں گی جن کی ہم خواہش کریں گے، حالانکہ اس بازار میں خرید و فروخت جیسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ نیز اس بازار میں تمام جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بلند مرتبہ شخص دوسرے نسبتاً کم درجے کے شخص کی طرح متوجہ ہوگا اور اس سے ملاقات کرے گا، یعنی جنتیوں میں یہ احساس نہیں ہوگا کہ کوئی معمولی اور ذلیل خیال کیا جائے۔ بہرحال اس بلند مرتبہ شخص کو کم تر مرتبے کے شخص کا لباس پسند نہیں آئے گا۔ ابھی ان دونوں کا سلسلہ گفتگو ختم نہیں ہو پائے گا کہ یکایک وہ بلند مرتبہ شخص محسوس کرے گا کہ میرے مخاطب کا لباس تو مجھ سے بھی بہتر ہے۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ جنت میں کسی شخص کو غمگین ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ہم سب جنتی اپنے اپنے محلات اور مکانوں کی طرف واپس ہوں گے، اور وہاں ہماری بیویاں ہم سے ملیں گی تو مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر ہمارا استقبال کریں گی۔ ہر عورت اپنے شوہر یا مرد سے کہے گی کہ تم اس حال میں واپس آئے ہو کہ اس وقت تمہارا حسن و جمال اس حسن و جمال سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے پاس جاتے وقت تمہارا تھا۔ تو ہم اپنی بیویوں سے کہیں گے، آج ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ بیٹھنے کی عزت حاصل ہوئی ہے جو جسم و بدن اور حسن و جمال کی ہر کمی کو پورا کرنے والا ہے۔